تھینک یو. کرنل صاحب، جو ابھی معاملات چل رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، اور ابھی خواجہ آصف صاحب کو بڑا سخت بیان آیا کہ واپس سے غاروں میں بھیج دیں گے انہیں، یہ تمام چیزیں کس طرف رخ کر رہی ہیں؟ ایک طرف افغان طالبان ہی کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان نے جو مذاکرات کی ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے اس بات پہ کوئی واضح حکمت عملی نہیں واضح کی کہ پاکستان کی طرف سے اگر ڈرون گرائے جاتے ہیں کسی اور ملک کی طرف سے تو اس پہ کوئی واضح حکمت عملی پاکستان شو کرے گا، جبکہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ جو خوارجی وہاں سے آ رہے ہیں ان کو روکیں آپ، تو اس پہ افغانستان نے کوئی جواب نہیں دیا اور کوئی ہمیں تسلی بخش اس پہ کارروائی نہیں کی ہے. معاملہ کہاں ڈیڈ لاک آتا ہے اور کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے؟ دیکھیں، آپ نے جو یہ سوال کیا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. پاکستان اور افغانستان کا کامن بارڈر ہے، آپ کو پتہ ہے 26 کلومیٹر کے قریب ہے، اور فینسنگ کی بھی کوشش کی، اس میں بھی تھوڑا کامیابی ہوئی ناکامی ہوئی. اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے انفلوئنس میں بیٹھ کے بات چیت کریں گے تو پھر وہ تو نہ تو دیرپا ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی آپ کو وہ فائدہ حاصل ہوگا. اب طالبان جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ تھوڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی توپ ہیں، اور ان کا جو سوچ ہے وہ بھی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. انہوں نے مطلب رشیا کے ساتھ مقابلہ کیا، امریکہ کے ساتھ مقابلہ کیا، اور امریکہ کو الٹیمیٹلی مجبور کیا کہ وہ بات کرے. تو اس لیے وہ تھوڑا اپنی ایک سٹینڈنگ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں، یہ تو ہر ملک جو ہے وہ اپنی سوورینٹی کو برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی ملک کے ساتھ ایگریمنٹ کر سکتا ہے. اب چونکہ ہمارے افغانستان کے ریلیشن جب سے پاکستان بنا ہے وہ اتنے مثالی نہیں رہے ہیں، تھوڑا ان میں جھول ہی رہا ہے ہمیشہ، اور ڈسپیوٹ رہا ہے، پھر تھوڑا بلڈ پیریڈ آیا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ڈیورنٹ لائن کے اوپر آ کے نا وہ پھر آگے اچھا، آپ نے ایک لفظ کرنل صاحب استعمال کیا، انفلوئنس، کس کے انفلوئنس میں ہے؟ ہاں، کس کے انفلوئنس میں؟ دیکھیں، ہمارا بھارت کے ساتھ بڑا ازلی دشمنی ہے ہماری ان کے ساتھ، اور بھارت نے ادھر بڑے اپنے روڈ جما لیے ہیں. وہ پہلے بھی تھے ان کے انفلوئنس میں، اور اب زیادہ ہو گیا. اور ہمارا جو اینیمی ہے، جو ڈکلیئرڈ اینیمی ہے پاکستان کا، وہ انڈیا ہے. اور وہ دیکھیں افغانستان میں، اپنا یہ بلوچستان میں، اور یہاں ہمارے کافی انہوں نے اپنے جال پھیلائے ہوئے ہیں، راؤ کی ایکٹیویٹیز ہیں. ہم لوگوں نے ان کا ایک سرونگ لیفٹیننٹ کمانڈر بھی پکڑا نیوی کا، آپ کو پتا ہے، کلبھوشن. تو سر یہ ہے کہ اب وہ انہوں نے جب دیکھا ہے کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہیں تو انڈیا نے پھر کوشش کی ہے کہ وہ اپنا انفلوئنس جو ہے وہ بڑھائے. تو انہوں نے وہاں انویسٹمنٹ بھی انڈیا نے کافی کی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ان کے آپ دیکھیں کاؤنسلیٹ کتنے کھلے ہوئے ہیں وہاں پر. تو یہ جو صورتحال ہے، جب تک کہ وہ انفلوئنس میں رہیں گے، وہ ان کا اپنا فیصلہ نہیں ہوگا، اس میں تھوڑا مکسچر ہوگا. لیکن ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، میری ذاتی رائے میں، آئی میں بھی رہوں، کہ ہمیں وار آپشن کو تو ہم نے اوور رول کرنا ہی کرنا ہے. وار کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے، وہ ہے نیگوسیشن کا. وی مسٹ موٹیویٹ دیم، ہم ان کو پرسویٹ کریں، ہم ان کو سمجھائیں. بڑا جو جن کے ساتھ ان کے فرینڈلی تعلقات ہیں وہ ان کو ہم بیچ میں ڈالیں. اچھا، اور ہمیں جو ہے نا یہ بات میں اسٹیپ بائی اسٹیپ معاملے کو سمجھنا چاہوں گی کیونکہ آپ کی رائے بہت امپورٹنٹ ہے. دو چیزیں ہیں. ایک آپ نے کہا کہ جو ان سے رابطے کر سکتے ہیں ان کو بیچ میں ڈالیں اور معاملات کو حل کریں. تو ان سے رابطے تو میرا خیال ہے کہ پھر ابھی پی ٹی آئی کے رہنما سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جو قبائلی لوگ سردار ہیں ان سے کہا جائے کہ جناب وہ بھی بیچ میں پڑیں اور وہ جا کے ان سے بات کریں تاکہ یہ معاملے حل ہو. دوسرا آپ نے کہا کہ جی جنگ تو ایک سر ایک اور اسی سے انٹریکٹ کرتے سوال کر رہا ہے. ایک اور چیز یہ کہ خواجہ آصف صاحب نے بڑا سخت بیان دے دیا ہے، بہت سخت بیان دیا ہے. اب یہ دونوں چیزیں اگر ہیں تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وار تو ہو نہیں سکتی، جنگ تو ہم کر نہیں سکتے، وار تو ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. دوسرا آپ نے کہا نیگوسیشن، تو نیگوسیشن جو ہے وہ پھر کے پی والے ہی کر سکتے ہیں جو وہاں پہ قبائلی ہیں، یا کون کر سکے گا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ہم ان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں.
जो KP के वाले हैं वो भी वैसे ही हैं जैसे हमारे दूसरे सूबे के लोग हैं, उनका अपना कोई अगर डिफरेंसेस हैं उनको भी हमको रिजॉल्व करना है। उनका यही डिमांड है कि थोड़ा इसको प्रोसेस जो है इनको यहाँ से निकालने का उसको थोड़ा रेगुलेट किया जाए, और हुकूमत ने रेगुलेट किया है, इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप एक ऐसी फोर्स को, याद होगा कि जब तालिबान की हुकूमत आई है 1996 और 2001 में, तो पाकिस्तान, UAE और सऊदी अरब, ये 3 मुल्क थे जिन्होंने इसको रिकग्नाइज किया था। तो हमारी तो बहुत कुर्बानियां हैं एज फार एज अफगानिस्तान एंड तालिबान अब तक। हमारी एक ही डिमांड है ना, हमारी 50 डिमांड नहीं है, हमारी एक डिमांड है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, जो TTP है वहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो उनको आप ट्रेन कर रहे हैं, उनको पैसे भी दे रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ मत करने की कोशिश। हमारी एक ही डिमांड है कि आप इनको कंट्रोल करें। हम ये भी नहीं, हम तो कह रहे हैं कि जो वहाँ से आ रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि आप उनको भेज रहे हो मुसल्लह करके, उसमें भी हमने थोड़ा उनको लीवरेज दिया हुआ है, आप तो वहीं से रहे। तो अब ये जो अब दूसरी बात आप कर बताएं, ख्वाजा आसिफ साहब के बयान पे क्या तबसरा है? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब आपको पता है मजे हुए पुराने सियासतदान हैं और जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। तो जो अगर आपने डिप्लोमेसी से मसला हल करना है, जो कि हमने हल करना है डिप्लोमेसी, तो वहाँ पर तल्ख जुमले, तल्ख जबान और इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए। आप एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। आप किसी को बुलाते हैं, इधर आओ, और अगर आप ये उसको कहें कि जरा तशरीफ लाएं, बात एक ही हो रही है, मगर दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। तो हमें मतलब ये है कि एंटेगोनाइज करने की जरूरत नहीं है, और हमें जो हमारे बराबराना ताल्लुकात हैं उनको हमने फरोग देना है। अच्छा कर्नल साहब, इसके पास हमारे कर्नल साहब, मैं बतौर एक साबिक फौजी कर्नल आपसे पूछना चाहती हूँ, एक वॉर स्ट्रेटजी होती है, आपने कहा कि लफ्ज़ों के भी चुनाव पे फ़र्क होता है, तो ये भी एक है कि अगर गधा अपने आप को शेर समझने लगे तो उसको शेर तो हम नहीं समझेंगे। और फिर ये कि ये जहाँ पे अमेरिका और सोवियत यूनियन की बात होती है, तो ये तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं कि आपने अपनी आंखों से तमाम चीज़ें देखी हैं कि सोवियत यूनियन के वहाँ पे तमाम चीज़ें होने पे क्या वजूहात थी, किसने साथ दिया, पाकिस्तान कितना इन्वॉल्व हुआ, और अभी अमेरिका के जाने की और बहुत सारी वजूहात थी। ख़ुद उनके जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो भी बहुत बड़े वजह बनी कि उनकी इकॉनमी को धचका पहुँच रहा था। इन मामलात में पाकिस्तान को उसी 2 ममालिक के ज़ुमरे पे लाना, आप समझते हैं कि ठीक है अफगानिस्तान सही कर रहा है, कि ठीक है उनके मुत्तकी साहब ने जो बयान दिया, सबसे पहला बयान उनका यही था जो उन्होंने भारत की सरजमीन पे दिया कि जनाब सोवियत यूनियन अमेरिका चले गए, पाकिस्तान क्या चीज़ है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं तो देखिए, इनकी जो अब ये तालिबान का अपना बेंड ऑफ माइंड क्या है, वहाँ पे भी ग्रुपिंग हुई है। जो पावरफुल ग्रुप है वो अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे मिसाल के तौर पर इनकी बातचीत यहाँ दोहा कतर में होती है, व्हाई डोंट वी इन्वॉल्व कतर? मतलब ये है कि हम उनको हमारे उनके कतर के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो जो कंट्रीज इन्फ्लुएंस रखती हैं इनके साथ, रशिया ने उनको रिकॉग्नाइज किया है, और चाइना इज ऑल्सो वेरी क्लोज विद देम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इन कंट्री को बीच में इन्वॉल्व करें तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हल ना हो सके। और हमारी कोई ज्यादा डिमांड नहीं है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है उसको आप बंद कर दें, बस खत्म है। तो अभी ये जो डिफरेंस ज्यादा उभरे हैं वो उस वजह से उभरे हैं कि जो यहाँ पे 3 मिलियन के करीब अभी रह रहे थे अफगानी, उनको यहाँ से हमने फोर्सेबली वापस। अच्छा सर मैं अभी भी उस मुद्दे पे हूँ, चूँकि आप वॉर स्ट्रेटजी को जानते हैं। मुझे ये जो बात मैंने कही है कि सोवियत यूनियन और अमेरिका एक अलग मामला थे, जोग्राफियाई चीज़ें भी देखनी चाहिए, पाकिस्तान एक अलग मामला है, ये इसको किस तरह देखते हैं आप? नहीं तो देखें ना, बात सीधी ये जो हालात मुल्कों के होते हैं, फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है इसके साथ। रशिया ने जो बेहतर किया वो उसने अपना इन्वेट किया बलोचिस्तान को, अपना अफगानिस्तान को,
اسی طریقے سے بعد میں امریکہ آ گیا، امریکہ کے ہم فرنٹ لائن پارٹنر بن گئے، ہمارے اپنے بھی 80,000 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے. تو الٹیمیٹلی مطلب اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ ٹیبل پر بیٹھ کے ہم نے بات چیت کی اور وہاں سے جو ہے امریکن فورسز کا انخلا ہوا. ابھی ٹرمپ جس کو کہتے تھے کہ نو آل پریزیڈنٹ ہے اور وہ کہتا تھا میں ہر جگہ جنگ بند کراؤں گا، تو وہ پریکٹیکلی اس کا الٹ ہی ہو رہا ہے فی الحال. وہ انفلوئنس اس کا انفلوئنس ختم ہو گیا نا، انہوں نے تو ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ریجیکٹ کر دی ہے. اگر کوئی بھی ملک اگر ان کو طالبان کو زیادہ انفلوئنس کرتا ہے، وہ پاکستان کے علاوہ اور کوئی دوسری کنٹری نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ آپ کا جملہ بہت امپورٹنٹ تھا سر. بہت بہت شکریہ سر. بڑا امپورٹنٹ آپ نے بات کی کہ اس وقت ضرورت ہے افغانستان کو بھی پاکستان کی، اور اس طرح معاملات نہیں ہو سکتے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں.